الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامی آداب پر آج بات کریں گے۔ دوستی کے آداب، فرینڈشپ۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو دوست ضرور بناتا ہے۔ کس کو دوست بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے، کیسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، کیسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اسلام نے بڑی زبردست رہنمائی فرمائی ہے اس سلسلے میں۔ عام طور پر اس مسئلے میں ہماری اور آپ کی توجہ نہیں ہے، کسی سے بھی دوستی کر لیتے ہیں، کسی کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں، کسی کو بھی اپنا رازدار بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرمایا، آیت نمبر 44 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے ایمان والو، مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست مت بنانا۔ تمہارا دوست ہوگا تو مومن ہوگا، تمہارا دوست ہوگا تو مسلم ہوگا، تمہارا دوست ہوگا تو موحد ہوگا۔ اے ایمان والو، تم کافروں کو مومن کے علاوہ اپنا دوست مت بناؤ۔ دوسری جگہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 51 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودیوں کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا ہے، عیسائیوں کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ اگر تم ان کو دوست بناتے ہو تو تم بھی انہی میں سے ہو اور تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اور آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 ہے، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ایسے لوگوں سے دوستی مت کرنا جو تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق اڑائے۔ تم جس دین کے ماننے والے ہو، اسلام کے ماننے والے ہو، جس شریعت کے ماننے والے ہو، تمہارا ایسا دوست ہے، ایسا آدمی ہے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتا ہے، تمہارے اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، تمہاری شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، خبردار ایسے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی تو غیر مسلم ہے، ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے میدان میں یہود بھی آتے ہیں، نصارہ بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے بھی آتے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ یہاں مسئلہ ایسا ہے، پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، آپ حسن سلوک کریں گے، اچھا ویوہار کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، اچھے سے پیش آئیں گے، اچھے سے بات کریں گے، تجارت کر رہے ہیں اچھی تجارت کریں گے، ایمانداری سے تجارت کریں گے، ان سے بھی تال میل رکھیں گے، بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، حسن سلوک کریں گے، اچھا ویوہار کریں گے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے کہ تم اس کو اپنا خاص دوست اور اپنا رازدار مت بنانا، وہ دشمن ہے تمہارا، کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کافر، یہ یہود، یہ نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ تم لاکھ کہو کہ نہیں یہ تو بہت اچھے ہیں، ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، یہ تو مسلمان سے اچھا ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ مسلمان سے اچھا ہے، یہ عیسائی ہیں، یہ مسلمان سے اچھا ہے، نہیں مان سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس لیے دوست اگر بنانا ہے تو آپ کو بنانا ہوگا مومن کو، موحد کو، کسی مشرک کو اپنا دوست مت بنانا، کسی کافر کو اپنا دوست مت بنانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جب دوستی کرے
تو ذرا غور و فکر کر لے اس سلسلے میں کہ دوستی کس سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ جس دین پر ہوتا ہے، وہ جس شریعت پر ہوتا ہے، وہ جس طریقے پر ہوتا ہے، آپ جب ان سے دوستی کریں گے تو آپ اسی کے دین کے پیروکار ہو جائیں گے، آپ بھی انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کو دوستی کرنے سے پہلے دوستی کا یہ معیار ہے کہ جانچیے پرکھیے وہ دوست کیسا ہے آپ کا، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور سنن ترمذی کی دوسری روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ قیامت کے دن محشر میں اٹھایا جائے گا۔ دوست ان کا اگر اللہ کا دشمن ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، کافر ہے، اور ان سے وہ دوستی رکھتا، اپنا رازدار بناتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا حشر قیامت کے دن ہوگا اور وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے علاوہ کسی کو دوست مت بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا بھی اگر کوئی کھائے تو کوئی نیک آدمی کھائے، کوئی مومن آدمی کھائے۔ جب آپ اچھے لوگوں سے دوستی کریں گے، نیک لوگوں سے دوستی کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا آنا جانا آپ کے پاس ہوگا، اور جب ان کا آنا جانا ہوگا تو وہ نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں گے، اچھے لوگ آپ کا کھانا کھائیں گے۔ جب اچھے لوگ کھانا کھائیں گے، نیک لوگ کھانا کھائیں گے، تو آپ کو دعائیں ملیں گی اور خیر و برکت کا معاملہ بھی ہوگا۔ اس لیے اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کا حکم ہے، اور ایسے لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی حکم ہے۔ باقی آپ کسی بھی بھوکے آدمی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی بھی ننگے آدمی کو کپڑا پہنا سکتے ہیں، حسن سلوک سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن دوستی کرنی ہے تو ایک مومن سے اور ایک موحد سے دوستی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ایک معاملہ ہے، دوستی بھی ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے، اور دشمنی بھی ہونی چاہیے اللہ کے لیے۔ آپ کا کوئی دوست ہے، ان سے کہہ دو کہ آپ سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ جب تک تم اللہ کو مان رہے ہو، رسول کو مان رہے ہو، دین کو مان رہے ہو، شریعت کو مان رہے ہو، ہماری اور آپ کی دوستی پکی ہے، برقرار رہے گی، مرتے دم تک برقرار رہے گی۔ لیکن جس دن تم شرک کرنے لگو گے، جس دن تم کفر کرنے لگو گے، اور جس دن تم دین اور شریعت کا مذاق اڑانے لگو گے، ہماری دوستی وہیں سے ختم ہو جائے گی اور ہم سے دشمنی ہو جائے گی۔ ہم تمہارے جو ہے دوست نہیں رہیں گے، دوستی رہے گی تو اللہ کی محبت کے لیے، اور دشمنی بھی رہے گی تو اللہ کی محبت کے لیے۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے، یہ دوستی کا معیار۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لڑکے ہیں، کتنے لڑکیاں ہیں، بہت خراب تھے، بہت گمراہ تھے، لیکن اچھی دوستی کی وجہ سے، اچھے صحبت کی وجہ سے، اچھے ساتھی ملنے کی وجہ سے ان کا رشتہ مسجد سے جڑ گیا، وہ سدھر گیا، دنیا بھی ان کی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اور کتنے ایسے نوجوانوں کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، مردوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، مسجد میں باقاعدہ آ کر کے 5 وقت نماز پڑھتا تھا، مسجد سے اس کا رشتہ جڑا ہوا تھا، لیکن غلط صحبت کی وجہ سے، غلط دوستی کی وجہ سے آج مسجد سے دور ہے، وہ مسجد نہیں آ رہا ہے، نوجوان مسجد نہیں آ رہا ہے، عورتیں نہیں آ رہی ہیں، مرد نہیں آ رہے ہیں۔ یہ بگاڑ ہے صرف اور صرف صحبت کے اثر سے۔ اس لیے ایسے میں ہمیں اور آپ کو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دوستی کے تعلق سے محتاط رہیں، حساس رہیں، دیکھیں کہ آپ کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے، کن لوگوں سے دوستی ہے، بیٹی ہے تو کن لوگوں سے دوستی ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جو دوستی کی وجہ سے مرتد ہو گئی، کتنے بیٹے ہیں جنہوں نے دوستی کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا، کتنے دوستوں کی وجہ سے آپ آ رہے ہیں مسجد لیکن آپ کا بیٹا نہیں آ رہا ہے۔ کبھی احساس ہے، کبھی آپ تصور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آپ مسجد آ رہے ہو، آپ کا بیٹا نہیں آ رہا ہے، آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کا بیٹا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ لوفڑ کے ساتھ اور جا کر کے گندے لڑکوں کے ساتھ انہوں نے دوستی اختیار کر لی ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت انہوں نے اختیار کر لی ہے، اور اپنا دین بھی خراب کر رہا ہے، دنیا بھی خراب کر رہا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک مسئلہ ہے، مرد دوستی کریں گے مرد سے، عورتیں دوستی کرے گی عورت سے۔ یہ گرل فرینڈ اور یہ بوائے فرینڈ کا چکر اسلام میں نہیں ہے۔ دوستی ہوگی تو مرد مرد سے کریں گے، عورت عورت سے کریں گے، مرد عورت سے دوستی نہیں کر سکتے، لڑکا لڑکی سے دوستی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے کلاس میٹ ہے، کلاس ساتھی ہے، ہمارے فرینڈ ہیں، گھوم رہے ہیں ساتھ میں، گھر بھی لا رہے ہیں، گھما بھی رہے ہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اس طرح کی فرینڈشپ اور ایسی دوستی حرام ہے۔
کسی لڑکی سے آپ دوستی نہیں کر سکتے ہیں، کسی غیر محرم سے آپ دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بعض موقع پر تو شادی وغیرہ کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ اسٹیج میں جو دولہا کا اسٹیج ہوتا ہے دوستوں کو بلا کر کے اپنے بیوی سے ملوایا جاتا ہے۔ یہ بے غیرت باپ اور یہ بے غیرت نوشا یہ تماشا دیکھتا ہے اور مزہ لیتا ہے، اپنی بیوی سے ملواتا ہے دوستوں کو۔ یہ ہمارے دوست ہیں، ذرا ان سے مل لو۔ کیا یہ بے غیرتی کی انتہا نہیں ہے؟ یہ بے غیرتی کی انتہا نہیں۔ کوئی دوست بہت دنوں بعد آیا، گھر آیا، نئی نویلی دلہن سے دوست کو ملواتا، یہ ہمارے فرینڈ ہے، ذرا ان سے آ کر کے مل لینا۔ مصافحہ تک کرتے ہیں، ملواتے ہیں۔ تمہیں شرم آئے نہ آئے، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو اس عمل سے شرم آتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اور بیٹا کا باپ اور بیٹا دولہا جو ہوتا ہے وہ بے شرم تماشا دیکھتا ہے، کہتے ہیں کیا کریں، بہت سارے رشتہ دار ہیں مانتے نہیں ہیں۔ بھائی صاحب، شادی کے دن جو دولہا ہوتا ہے وہ ایک دن کا سی ایم اور پی ایم سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اگر دولہا کہہ دے گا کہ یہ کام نہیں ہوگا، کسی کی مجال نہیں کہ اس کام کو کر دے گا، اور کسی دولہے نے کہہ دیا کہ یہ کام ہونا ہے، ہو کر کے رہے گا، کسی رشتہ دار کی ہمت نہیں ہے کہ اس کام کو روک دے۔ وہ کوئی سی ایم اور پی ایم سے ایک دن کا وہ سی ایم اور پی ایم ہوتا ہے، لیکن نہیں، ان کو بھی مزہ آتا اس حرام کام کو کرتے ہوئے۔ تو دوستی کے جو معیار ہیں اور جو دوستی کے طریقے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور دوستی کی وجہ سے اخلاق، کردار، معاملات بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ کس کا کیا معاملہ ہے، ان کے دوستوں کو دیکھو۔ کسی کو پہچاننا ہے، ان کے رشتہ دار، ان کے دوستوں کو دیکھو، ان کے دوست کیسے ہیں۔ اچھے دوست ہیں تو یہ آدمی اچھا ہوگا، برے دوست ہیں ان کا یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ ان کا معاملات کیسا ہے، ان کے دوستوں کو دیکھو۔ اگر دوستوں کے معاملات ہیں تو ان کا دوست کا بھی معاملات کسی حد تک ٹھیک ہوگا۔ تو کوئی ہمارا اور آپ کا خاص دوست ہے اور ہم کسی کو دوست بنائے ہیں تو ہمیں اور آپ کو جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ ہمارا دوست کیسا ہے، اسلام کا مذاق تو نہیں اڑاتا ہے، کافر تو نہیں ہے، مشرک تو نہیں ہے، یہود تو نہیں ہے، نصارہ تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمیں اور آپ کو باز آنا چاہیے، اور صرف ایک مومن سے، ایک موحد سے، ایک مسلمان سے ہمیں اور آپ کو دوستی کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے جہاں پر دوستی منع کیا ہے اور جن لوگوں سے دوستی منع کیا ہے، ہمیں اور آپ کو رک جانا چاہیے۔ یہی اسلام ہے، اور اسلام ہمیں اور آپ کو انہی آداب کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔